احدا۔ اللہ عز و جل کو یہ بات ہرگز گوارا نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرے۔ عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ اللہ کی توفیق سے جس اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے اللہ کی توحید کا، تو ہمیں اللہ کی عبادت کا بھی شعور ہونا چاہیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، 3 طریقے ہیں جو اللہ کی عبادت کے لیے خاص ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ بندہ اپنی زبان سے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، پریشان ہو تو اللہ سے اس پریشانی کا مداوع مانگتا ہے، گناہ خطائیں ہو جائیں تو ڈر سے جسم کانپتا ہے کہ کہیں اللہ مجھ پہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ مجھے دنیا میں نہ پکڑ لے۔ کسی کے ساتھ زیادتی خوف ہوتا ہے تو اپنی پریشانیوں سے گھیرنا شروع کرتی ہیں، اللہ کا خوف اس کو تنہائی میں چین نہیں لینے دیتا۔ اور ایسے ہی وہ بیمار ہو، پریشان حال ہو تو وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان سے اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریفیں، اس کے تذکرے، اس کی نعمتوں کا اظہار کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بندہ رکوع کے ذریعے، سجدے کے ذریعے، قیام کے ذریعے، تشہد کے ذریعے یہ سارے طواف کر کے یہ سارے کے سارے کام اللہ کی عبادت کے ہیں۔ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ آپ رکوع کے انداز میں کسی کے آگے جھکیں، سجدے کے انداز میں کسی کے آگے جھکیں، جیسے سامع اللہ لمن حمیدہ کے بعد بالکل سیدھے اسٹریٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے ہی آپ کسی کے آگے بت بن کے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ یہ سارے کے سارے عبادات ہیں۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ بندہ اللہ کے ساتھ اگر کسی اور کے ساتھ بھی ایسا کرتا ہے تو اللہ کو ہرگز یہ بات گوارا نہیں۔ اللہ اس کی عبادات ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اللہ کو کوئی گوارا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں کسی پیغمبر کو، فرشتے کو، نبی کو، ولی کو ہرگز شامل نہیں کرنا۔ اگر ایسا کرو گے اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تیسرا ہے مال کے ذریعے عبادت کرنا۔ اپنا مال بندہ خرچ کر کے اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے۔ مشرکین مکہ کیا کرتے؟ آج بھی شرک کے مریض یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ جب اپنی کھیتیاں تیار کرتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ فلاں حصہ ہمارے گندم کا، مکی کا، جو کا، یا ہمارے یہ جو باغات ہیں، سبزیات ہیں، ان میں سے اتنا حصہ جو آئے گا وہ ہم اللہ کے نام پہ خیرات کریں گے، اور اتنا حصہ جو آئے گا یہ ہم نے فلاں مزار کی، آستانے کے، بت قدے کے، مجاوروں کے، پیروں کے نظر و نیاز دیں گے۔ اللہ نے ان کا یہ انداز قرآن میں بھی ذکر کیا ہے کہ ھذا للہ و ھذا لشرکائنا۔ وہ کہتے ہیں اتنا اتنا حصہ ہم اللہ کے نام پر دیں گے اور اتنا اتنا حصہ ہم اپنے آستانے، بزرگوں کو، پیروں کو، درباروں کو، بت قدوں پہ ہم وہاں دیں گے۔ اللہ فرماتے فما کان للہ، جو وہ اللہ کا حصہ ہوتا، فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، جو اللہ کی طرف وہ نامزد کر دیتے کہ یہ اللہ کا ہے، یہ ہمارے شریکوں کا ہے، اور اگر حالات و واقعات کی وجہ سے ان کے اجناس میں کمی بیشی ہو جاتی تو ظلم یہ کرتے کہ اللہ کی حصے میں سے نکال کر کم کر کے مجاوروں کو، پیروں کو ان کی نیاز پوری کرتے اور اللہ کا حصہ کم کر دیتے، اور ان کا ذہن یہ ہوتا کہ اللہ تو غنی ہے، اللہ لاپرواہ ہے، اللہ کو تو کسی کی چیز کی احتیاج نہیں ہے، لہٰذا اللہ کا حصہ جیسے آج دیکھ لیں لوگ زکوٰۃ کے اندر بد نصیبی کر لیں گے، اللہ کے نام پہ جو دینا ہے مال اس میں سے کمی بیشی کر لیں گے، لیکن کبھی بھی مانی ہوئی منت وہ اتارنے کے لیے بھوکے ہوں گے، کنگلے ہوں گے، ہر حال میں جا کے آستانوں پہ حاضری دیں گے، درباروں پہ حاضری دیں گے، اجناس اٹھا کر دیں گے، مال اٹھا کر دیں گے۔ اور یہ اتنا بڑا میرے بھائیو ظلم ہے کہ بندہ اپنی عبادات کو برباد کر لیتا ہے۔ وہ صحیح مسلم احمد میں جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 2 شخص جا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگے ایک میلہ لگا ہوا تھا، ایک دربار اور آستانہ تھا اور ایک بت قدا تھا، وہاں ہر جانے والا کوئی نہ کوئی روپیہ، آنا ٹکا، کوئی شرینی نیاز دے کے جاتا تھا۔ تو 2 آدمی گزرنے لگے تو ان میں سے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو دینے کو کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو ریت ہے، یہاں پر نیاز چڑھائے بغیر آپ نہیں جا سکتے۔ تو انہوں نے کہا کچھ نہیں، تو یہ جو شرینی رکھی ان کے اوپر مکھیاں اڑ رہی ہیں، ان میں سے کوئی مکھی پکڑو اور پیر کے نام کی نیاز دے دو۔ ان میں سے ایک بندے نے تو وہ پکڑی اور نیاز دے دی۔
وہ مکھی پکڑی اور کہا میں یہ نیاز فلاں ہے، جیسے ہمارے ہاں چلتا ہے نظر اللہ نیاز حسین، امام جعفر صادق کی 22 رجب کے نیاز کے کنڈے، 11ویں کو پیر جیلانی کی نیاز۔ تو انہوں نے وہ نیاز کی، وہ مکھی اس نے دے دی۔ دوسرا کہنے لگا کہ میرا تو ایمان ہی گوارا نہیں کر رہا، اللہ اس مکھی کو پیدا کرے، اس کا خالق وہ ہے، اور میں اللہ کی اس مخلوق کو بھی اللہ کی تقدس کے علاوہ کسی غیر کی عظمت پہ میں ایسا ہرگز نہیں کرتا، یہ عبادت ہے، نیاز میں نہیں دوں گا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مکھی کی وجہ سے یہ قتل ہونے والا تو سیدھا اللہ کی جنت میں چلا گیا، اور وہ بد نصیب اللہ کے عذاب جہنم میں پکڑا گیا جس نے ایک مکھی بھی نیاز کے طور پہ دے دی تھی۔ یہ بھائیو ہم معاشرے میں تھوڑی لاپرواہی کرتے ہیں، مانگنے والا صدا لگاتا ہے نظر اللہ نیاز حسین، ہم اس کو اٹھا کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں، ہم محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہم یہ اللہ کے ساتھ کتنی بڑی شراکت کر رہے ہیں۔ درباروں آستانوں کے کپڑے لوگ اٹھائے پھرتے ہوتے ہیں، کوئی بابا شیر ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی لال قلندر ہے، اور بازار کی دکان پہ شاپ پہ جا رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ حالانکہ اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس کو یہ یقین کامل ہے کہ اس نے میرے سامنے آنا ہے، مجھ سے ملاقات کرنی ہے، پھر لازم ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ تو یہ جو ہم اپنے آستانوں پہ اٹھا کر اور اپنے مختلف نیازوں کے نام پر دیتے ہیں، کبھی بھی ہم سے کوئی سوال ہوتا ہے نظر اللہ نیاز حسین، وہاں اپنے ہاتھ روک لو، اللہ کے خوف سے روک لو، وہ کوئی بخیلی نہیں ہے، وہ اللہ کی فرم برداری ہے۔ کوئی چادریں، کیونکہ میں نے جو قرآن پاک کے حوالے سے آپ کو بتایا ہے کہ مشرکین مکہ کا بھی یہ انداز تھا کہ اپنی پیداوار میں سے حصے نکالتے تھے اور کہتے یہ فلاں آستانے کا ہے، فلاں بزرگ کا ہے، فلاں بت قطع کا ہے، فلاں اللہ کے نام کا ہے۔ یہ حرکتیں اہل شرک پہلے دن سے کر رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں۔ تو جب بھی اس قسم کے کسی مزاروں کے، درباروں کے، آستانوں کے، اللہ کی طرف سے آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ صورتحال یہ مسجد سے چیزیں چوری لے جائیں گے، کسی دربار سے نہیں اتاریں گے۔ کہو چل مسجد میں داخل ہو، قسم اٹھا، کہے گا چل میں چلتا ہوں۔ اسے کہو عباس کے علم پہ ہاتھ رکھ، وہ مشرک مزاج کہے گا نہیں یہ میں نہیں کر سکتا۔ چل فلاں دربار کنڈی کھول، کہے گا یہ میں نہیں کر سکتا۔ اسے اللہ سے بے خوف ہے، معاذ اللہ وہ اللہ کو کمزور سمجھتا ہے، اور ان کمزوروں اور فوش شدوں کو بڑا طاقتور سمجھتا ہے۔ اس لیے مشرک اللہ کی زمین پر اللہ کی نظر میں سب سے گندا اور بدترین انسان ہوتا ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک میں اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانوروں سے بھی، کتے خنزیروں سے بھی اس کو بدتر کہا گیا ہے جو اپنے مالک کو نہیں پہچانتا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بعض لاپرواہیاں ہوتی ہیں، رمضان مبارک کے دن ہیں، عبادات ہم کر رہے ہیں، تو جہاں عبادات کرتے ہیں ان کو بچانا بھی ضروری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، وما علینا۔